دانیال، جیسا کہ میں نے آپ کو اسلامیات کا سورہ انفال کا پہلا اور دوسرا رکوع پریویس لیکچر میں سمجھا دیا تھا، آج ہم رکوع نمبر 3 اور 4 کریں گے سورہ انفال کا اسلامیات۔ یہ ہم نے کر لیا تھا پریویس ویڈیو میں with question answer. We have also done this with question answer. Now today we are going to start the third ruku of Surah Anfal. So اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اے ایمان والو، وہ خدا اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور اس سے روگردانی نہ کرو اور تم سنتے ہو۔ یعنی اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اے ایمان والے، یعنی جو لوگ مسلمان ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور اس سے منہ نہ پھیرو۔ اور اس کے بعد یہ فرمایا اور ان لوگوں جیسا نہ ہونا کہ ہم نے خدا کا حکم سن لیا ہے مگر حقیقت میں نہیں سنتے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر مسلمانوں کو بتا رہے ہیں کہ ان لوگوں جیسا نہ ہونا جو کہتے ہیں کہ ہم نے خدا کا حکم سن لیا لیکن وہ حقیقت میں نہیں سنتے۔ پھر آیت نمبر 22 میں یہ بتایا گیا ہے، کچھ شک نہیں کہ خدا کے نزدیک تمام جانوروں سے بدتر گونگے ہیں جو کچھ سمجھتے نہیں، بہرے، گونگے اور جو کچھ سمجھتے نہیں۔ یعنی اس میں شرح الدواب کی معنی بتائی گئی ہے۔ شرح الدواب سے معنی ہے کہ جو یعنی بدترین جانور ہیں جو اللہ کا حکم سنتے ہیں، اگر سنتے نہیں، اگر سنتے ہیں تو پھر سمجھتے نہیں، اور اگر سمجھتے ہیں تو پھر منہ پھیر لیتے ہیں۔ اب آیت نمبر 23 میں یہ بتایا گیا ہے کہ اور اگر ان میں نیکی کا مادہ اگر خدا ان میں نیکی کا مادہ دیکھتا، یعنی اگر اللہ تعالیٰ ان جانداروں میں نیکی کا مادہ دیکھتا تو ان کو سننے کی توفیق بخشتا، یعنی تو اللہ تعالیٰ نے سننے کی توفیق بخشتا، اور اگر بغیر صلاحیت ہدایت کے سماع دیتا تو وہ منہ پھیر کر بھاگ جاتے۔ یعنی اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ بلا وجہ ان کو وہ صلاحیتیں دے دیتا تو وہ منہ پھیر کر بھاگ جاتے۔ اب آیت نمبر 24 میں یہ بتایا گیا ہے، مومنوں، خدا اور اس کے رسول کا حکم قبول کرو، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو، جبکہ رسول خدا تمہیں ایسا کام کے لیے بلاتے ہیں جو تم کو زندگی بخشتا ہے، اور جان رکھو کہ خدا آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور یہ بھی کہ تم سب اس کے روبرو جمع کیے جاؤ گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس میں بتا رہے ہیں کہ تم اچھے اعمال کرو، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ خدا اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور ہم سب لوگ اللہ کے روبرو جمع کیے جاؤ گے، یعنی سب ہم جمع کیے جائیں گے۔ اور اس فتنے سے ڈرو جو خصوصیت کے ساتھ انہی لوگوں پر واقف نہ ہوگا جو تم میں گنہگار ہیں۔ یعنی اس فتنے سے، یعنی اس فساد سے ڈرو جو خصوصیت کے ساتھ لوگوں پر واقف نہ ہوگا جو تم میں گنہگار ہے۔ یعنی کہ اگر تم گنہگار میں شامل ہو رہے ہو تو اللہ تعالیٰ انہیں تو سزا دے گا، تو تم بھی اس میں تمہیں بھی وہ سزا آئے گی۔ اور جان رکھو کہ خدا سخت عذاب دینے والا، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ خدا سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب تم زمین مکہ میں قلیل اور ضعیف سمجھے جاتے تھے اور ڈرتے رہتے تھے کہ لوگ تمہیں اڑا نہ لے جائیں، یعنی بے جان و مال نہ کر دیں، تو اس نے تم کو جگہ دی اور اپنی مدد سے تم کو توفیق بخشی اور پاکیزہ چیزیں کھانے کو دی، یعنی تاکہ اس کا شکر ادا کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جب وہ مسلمان ڈر رہے تھے کہ لوگ یہاں انہیں بے جان و بے مال نہ کر دیں، تو اسی لیے انہوں نے اپنی مدد سے تم کو توقیت بخشی اور تمہیں چیزیں کھانے کو دی تاکہ اس کا شکر ادا کرو۔ اے ایمان والو، نہ تو خدا اور اس کے رسول کی امانت میں خیانت کرو، یعنی کہ اللہ اور اس کے رسول کی امانت میں خیانت نہ کرو، اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو،
نہ تو اپنی امانتوں میں خیانت، اور تم ان باتوں کو جانتے ہو جیسا کہ تمہیں پتہ ہے ان چیزوں کے بارے میں، اور جان رکھو کہ تمہارا مال اور اولاد بڑی آزمائش ہے، اور یہ کہ خدا کے پاس نیکیوں کا بڑا سا، اور اس سے یہ سمجھ لو کہ یہ دنیا میں دولت اور مال اور یہ اولاد و ماں آزمائش ہے، اور لوگ انہی کی وجہ سے کی لالچ میں امانت میں خیانت کر ڈالتے ہیں، اور یہ کہ خدا کے پاس، اور جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ خدا کے پاس نیکیوں کا بڑا ثواب ہے۔ اب کلمات و تراکیب۔ شر الدواب، بدترین قسم کے جانور۔ استجیبو، حکم مانو، پکار کا جواب دو۔ یحول، حائل ہوتا ہے۔ مستضعفون، مغلوب یا بے زور۔ یتخطف، اور چک لیں۔ لا تکونوا، تم خیانت نہ کرو۔ التمانین، سوال الاول یعنی پہلا سوال۔ شر الدواب سے کیا مراد ہے؟ شر الدواب سے مراد بدترین قسم کے جانور کے ہیں، یعنی کہ جو سمجھتے نہیں، سنتے نہیں، اگر سنتے ہیں تو پھر سمجھتے نہیں، اگر سمجھتے ہیں تو پھر منہ پھیر لیتے ہیں۔ اور اب دوسرا سوال یہ ہے، سوال ثانی کا مطلب دوسرا سوال، ان آیت میں خیانت سے کیا ہے؟ ان آیت میں خیانت سے مراد حقوق اللہ اور حقوق العباد میں خیانت کی ہے، یعنی کہ پھر آگے اس کے خیانت کے ہونے والے اسباب کے بارے میں بتایا، اور وہ اولاد اور دولت ہے جن کی وجہ سے انسان دنیا میں خیانت کر بیٹھتا ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد میں خیانت کر بیٹھتا ہے۔ السوال الثالث، مطلب تیسرا سوال۔ الف، ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو کہتے ہیں ہم نے خدا کا حکم سن لیا لیکن وہ حکم نہیں سنتے تھے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ ان لوگوں کے جیسا نہ ہونا، یعنی کفار جیسا نہ ہونا جو کہتے ہیں ہم نے خدا کا حکم سن لیا لیکن وہ نہیں سنتے۔ یہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بتا رہے ہیں۔ بے، ان شر الدواب عند اللہ ثم البکم الذین لا یعقلون، بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام جانداروں سے بہرے گونگے ہیں، یعنی کہ شر الدواب کے معنی بتائیں، یعنی شر الدواب وہ ہے کہ جس سے شر الدواب تو سنتے ہی نہیں، اور سنتے ہیں تو پھر سمجھتے نہیں، اور اگر سمجھتے ہیں تو پھر منہ پھیر لیتے ہیں۔ جیم، وَعَلِمُوا إِنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اور یاد رکھو اللہ بندے کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، یعنی اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان بندے کے دل کے درمیان حائل ہوتا ہے، یعنی انسان جو بھی عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان سے سب سے خبردار ہے، کیونکہ اللہ اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اور اس فتنے سے ڈرو جو خصوصیت کے ساتھ ان لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں گنہگار ہیں، یعنی کہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو اور اس فتنے سے ڈرو، یعنی کہ اپنے ساتھ ایک تو خود بھی اچھے اعمال کرو اور دوسرے کو بھی اچھے اعمال کے بارے میں اچھے اعمال کی دعوت دو۔ یہ فرسٹ ہو گیا، سیکنڈ ہو گیا، تھرڈ ہو گیا، فورتھ ہو گیا۔ ففتھ ہے وَعَلِمُوا إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَإِنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اس دنیا میں مال اور اولاد بڑی آزمائش ہے، اور اللہ خدا کے پاس نیکیوں کا ثواب ہے، یعنی کہ اس بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ مال اور اولاد دنیا میں آزمائش ہے، انہی کی وجہ سے انسان خیانت کر بیٹھتا ہے، حقوق العباد اور حقوق اللہ اور حقوق العباد میں خیانت کر بیٹھتا ہے، اور یاد رکھو کہ اللہ کے ہاں نیکی کا بڑا ثواب ہے۔ اب سورہ انفال کا چوتھا رکوع، آیت 29 سے 37۔ مومنو، اگر تم خدا سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے عمر فاروق پیدا کرے گا، یعنی تم کو ممتاز کر دے گا، وہ تمہارے گناہ مٹا دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور خدا بڑے فضل والا ہے۔ یعنی مومنوں کو اللہ تعالیٰ بتائیں اگر تم بھی خدا سے ڈرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہر چیز سے ممتاز کر دیں گے، اور تمہیں گناہ مٹا دیں گے، اور تمہیں بخشش دیں گے، اور خدا بڑا فضل والا ہے۔ اور اے محمد، اس وقت کو یاد کرو جب کافی لوگ تمہارے بارے میں چال چل رہے تھے، یعنی اس میں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ جب
ابو جہل کے لوگ ابو جہل کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سازش چل رہے تھے کہ یہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں، یہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیں، یہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وطن سے نکال دیں۔ تو آخری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ تیار ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے خبردار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت پر جانے کے لیے کہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی امانتیں واپس کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنی جگہ بٹھا دیا اور تاکہ وہ لوگوں کو امانتیں واپس کر سکیں۔ جب وہ وہاں پہنچے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ملے، اور جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گئے تو وہاں ان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ملے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا وہاں وہ چال چل رہے تھے، ادھر میں چال چل رہا تھا، بے شک اللہ بہتر چال چلنے والا ہے کہ تم قید کر دے یا جان سے مار دو یا وطن سے نکال دے۔ تو ادھر وہ چال چل رہے تھے اور ادھر خدا چال چل رہا تھا، اور خدا سب سے بہتر چال چلنے والا ہے۔ اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ کلام ہم نے سن لیا، یعنی کہ اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ جب بھی ان کو قرآن آیت پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم نے یہ کلام سن لیا، اور اگر ہم چاہیں تو اسی طرح کا کلام ہم بھی کہہ دیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہاں اگر ہم چاہتے ہیں تو ہم یہ خود بھی کلام کہہ سکتے، اور یہ ہے کہ یہ ہے ہی کیا صرف اگلے لوگوں کی حکایتیں ہیں۔ اور جب انہوں نے کہا کہ اے خدا اگر یہ قرآن تیری طرف سے ہو کے، تو پھر ایک غفار کہتے تھے اگر ہم اللہ تعالیٰ اتنے گنہگار ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم پر پتھروں کی بارش کیوں نہیں عطا کرنا، اور یہاں تو تکلیف دینے والا عذاب بھیج۔ تو اس پر اور خدا ایسا نہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود تھے تو انہیں عذاب دیتا، اور جو بخشش مانگ رہے یعنی سب لوگ مسلمان ہوتے جا رہے تھے تو ایسے میں عذاب دیتا۔ اور اب ان کے لیے کون سی وجہ ہے کہ وہ انہیں عذاب نہ دے جبکہ وہ مسجد محترم میں نماز پڑھنے سے روکتے ہیں، اور وہ مسجد محترم میں نماز پڑھنے سے روکتے ہیں، اور وہ اس مسجد کے متولی بھی نہیں۔ اس کے متولی تو صرف پرہیزگار ہیں لیکن ان کے اکثر نہیں جانتے۔ اور ان لوگوں کی نماز خانہ کعبہ کے پاس سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے سوا وہ کچھ نہ تھی، یعنی وہ خانہ کعبہ کے پاس سیٹیاں اور تالیاں بجاتے تھے۔ تو تم جو کفار تھے اب ان کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو۔ اللہ تعالیٰ کے جو لوگ کافر ہیں اپنا مال خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو خدا کے راستے سے روکیں، ثواب بھی اور خرچ کریں گے مگر آخر میں وہ خرچ ان کے لیے موجب افسوس ہوگا، یعنی کہ وہ لوگ کفار لوگوں کو راستے سے اسلام کے راستے سے روکتے ہیں، یعنی وہ اس پر دولت خرچ کرتے ہیں اور وہ ان کے لیے افسوس کا باعث ہوگا اور وہ اس کی وجہ سے مغلوب ہو جائیں گے۔ اور کافر لوگ دوزخ کی طرف آنکے جائیں گے، یعنی کافر لوگ دوزخ میں جائیں گے تاکہ خدا ناپاک کو پاک سے الگ کر دے اور ناپاک کو ایک دوسرے پر رکھ کر ایک ڈھیر بنا دے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ناپاک کو پاک میں الگ کر دے پھر اس کو دوزخ میں ڈال دے۔ یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں دوزخ میں ڈال دیں گے اور یہی خسارہ پانے والے لوگ ہیں۔ الکلمات و تراکیب یثبتوا وہ قید کر دیں، مکہ سیٹیاں، فیرکما وہ جمع کرنے سے، اساطیر اولین پہلوں کی کہانیاں، تجدید تالیاں، التمارین السوال الاول یعنی پہلا سوال۔ اس سبق میں تقویٰ کے مندرجہ ذیل انعامات کا بیان کیا گیا ہے، مغفرت اور فرقان، اور تیسرا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ساری زندگی ایک فرقان، یعنی انسان جس کی وجہ سے ایک ایسی خصلت ہو جس میں انسان فرق اور نافرق کر پاتا ہے، اور تقویٰ کرنے والا شخص اللہ کا متقی بندہ کہلایا جاتا ہے۔ مغفرت یعنی اللہ تعالیٰ تقویٰ کرنے والے کے سارے پہلے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور تیسرا اللہ تعالیٰ اس کی گناہ والی زندگی کو نیکی والی زندگی میں بدل دیتا ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا کس واقعے جب ابو جہل کے لوگ ابو جہل کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سازش چل رہے تھے کہ یہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیں یا انہیں قتل کر دیں یا ان کو وطن سے آزاد کریں، تو آخر میں یہ منصوبہ تیار ہوا کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ تو اس وقت
तो अल्लाह ताला ने आप सासों को सारी बातों के बारे में बताया और हिजरत पर जाने के लिए कहा। और आप सासम को लोगों की अमानतें वापस करनी थी, तो आप सासम ने अपनी जगह हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला को बिठा दिया। तो फिर जब वो लोग वहाँ पहुँचे तो आप सासम वहाँ नहीं थे, और जब वो आप सासम के घर गए तो वहाँ हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला मिले, तो उस पर फरमाया, और जब वो चाल चल रहे थे जब मैं चाल चल रहा था, बेशक अल्लाह बेहतर चाल चलने वाला है। सवाल सालस मतलब तीसरा सवाल, कुफा के मुकाबले के बाद जो अल्लाह ताला ने उन पर अज़ाब क्यों नहीं नाज़िल किया? अल्लाह ताला ने उन पर अज़ाब नाज़िल इसीलिए नहीं किया क्योंकि आप सल्लम उनमें मौजूद थे, और दूसरा कि वो लोग मुसलमान होते जा रहे थे। और सवाल राबे यानी चौथा सवाल, मंदरजा ज़ेर इबारत का मफ़हूम बयान। अलफ वमा कान अल्लाह लियुज़्ज़िबहुम व अन्ता फ़ीहुम वमा कान अल्लाह मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फ़िरून। बे इसका तर्जुमा है अलिफ का के तर्जुमा, और खुदा ऐसा ना था कि तुम उनमें थे तो अज़ाब देता, और ना ऐसा था कि वो लोग जो लोग बख्शिश मांग रहे थे और उन्हें अज़ाब देते हैं। यानी इसमें जब कुफार ने कहा था कि हम इतने गुनाहगार हैं तो हम पर पत्थरों की बारिश या कोई भी दूसरा अज़ाब भेज तो उस पर अल्लाह ताला ने उन पर अज़ाब नाज़िल नहीं किया, क्योंकि आसाम उनमें मौजूद थे और वो लोग भी थे जो मुसलमान होते जा रहे थे। बे इन्नल्लज़ीना कफ़रू युनफ़िक़ूना अम्वालहुम लियसुद्दू अन सबीलिल्लाहि फसयुनफ़िक़ूनहा सुम्मा तकूनु अलैहिम हसरतन सुम्मा युग़लिबून। यानी इसमें ये बताया क्या है कि यानी कुफार अल्लाह लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं और उसके लिए माल खर्च करते, सवा भी और खर्च करेंगे, यानी ये माल उनके लिए मौजो अफसोस होगा और वो मगलूब हो जाएंगे। यानी इसमें ये बताया गया है कि यानी इसमें ये बताया जा रहा है कि काफिर मुसलमानों को अल्लाह के रास्ते से रोकने के लिए बहुत सारा माल खर्च करते हैं। ये माल उनको आगे जाकर उनके लिए अफसोस होगा और वो मगलूब हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी था। आगे दूसरे लेक्चर में मैं 5वां रुकू पढ़ाऊँगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।